دشمن کسی کے بہت زیادہ ہو جائیں اس کے لیے شیخ طوسی نے ایک چیز بتائی، دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس ذکر کو تکرار سے پڑھیں، یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مصطفیٰ یا مرتضی علی. تو یہ بہترین ہے، نوحے کی وجہ سے بھی آپ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے یہ، تو شیخ طوسی نے یہ چیز بیان کی. اسی طرح سے روزانہ سورہ نصر کو 21 دفعہ پڑھیں تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 دفعہ ہے، اور دشمنوں سے اگر مدد یعنی آپ دشمنوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو 21 دفعہ. اور سورہ نصر کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ امتحان ہم دے کر آئیں کامیاب کیسے ہوں، جاب کا انٹرویو دیا ہے کامیاب کیسے ہوں، کوئی بھی چیز میں کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کو 25 دفعہ پڑھنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. سورہ نصر کو 25 دفعہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے 21 دفعہ ہے، دیگر امور میں کامیابی کے لیے 25 دفعہ ہے، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 بار ہے. اور میرے داماد فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا اگر ورد کرے تو ظالم سے فوراً مدد اگر اللہ سے چاہیے ہو تو فوراً مدد آ جاتی ہے اگر 111 دفعہ یا قاہر العدو پڑھا جائے. 111 اور 100 دفعہ وہ پورا ذکر ہے جو شیخ طوسی نے اوپر لکھا ہے. اور اسی طریقے سے ہر شب جمعہ یا قابضو کو اگر 1000 دفعہ پڑھے دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے. اچھا، دشمن سے یہ مراد یہاں ساس نہیں ہے، نند نہیں ہے، یعنی مومنین کے لیے ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم نے خود ساختہ دشمن اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مومنین کے لیے بہرحال ان اذکار کو استعمال نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی بہت ہی ظلم پر بہت زیادہ کمر بستہ ہو، لیکن یہ کہنا بھی ہوئے گا، آپ کہیں گے بھائی ساس ظلم پہ کمر بستہ ہے تو بس اس کے لیے پڑھیں گے ہم، نہیں ہے نہیں. اچھا، اسی طرح سے دشمن کو دور کرنے کے لیے ایک ہفتے تک روزانہ 146 مرتبہ حسبی اللہ، اور اس ذکر کو جمعرات سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اب کتنی اس میں بتائیں، بہرحال دشمن کو دور کرنے کے لیے 2162 دفعہ رب انی مغلوب فانتصر، قرآن کی آیت بھی ہے یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. اور اسی طرح سے 99 دفعہ اس کلمات کو اگر پڑھیں تو خدا دشمنوں سے حفاظت اس کی کرے گا. وہ کلمات اس کے اندر لکھے ہوئے الگ سے مدرسے سے آپ کی پوسٹ بھی مل جائے گی اس میں. اور یا قہاروں کو 306 دفعہ ہر نماز فجر کے بعد. تو یہ اس طرح دشمنوں سے حفاظت کے بڑے مجرب اعمال ہیں، یہ بھی انسان کو اپنے اس میں رکھنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں نظر بد بہت لگ رہی ہے، جادو کا توڑ بہت ہے، تو آیت اللہ بہجت نے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے نسخے بتائیں. کہا کہ ایک تو ہمیشہ ایک چھوٹا قرآن اپنے پاس رکھیں، چھوٹا سا کوئی قرآن ہو آپ کے پاس ہینڈی ہر وقت ہو. ایک تو یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے، یہ نہیں، کم سے کم اتنا ہو کہ ہر وقت ساتھ رہے گا تو تلاوت بھی ہوتی رہے گی. دوسرا ہے کہ اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دے. لوگ کہیں گے بھائی اس کے لیے تو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دینا. اور روزانہ دن میں 50 آیات قرآنی کی بھی باآواز بلند تلاوت کرنا. ایک ہوتا ہے بالکل خاموشی سے ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ آواز نہیں نکل رہی، لیکن اتنی آواز کم سے کم 50 آیات قرآنی کی. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت الگ سے، آیت الکرسی کی دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرے، اور سونے سے پہلے 4 قل. اس عمل کی انجام دہی سے فرماتے ہیں انشاءاللہ ہر نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے مجرب ہیں. جن لوگ اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں وہ بہت اس کی افادیت کے قائل ہیں. انسان کو چاہیے کہ سب چیزیں جیسے جیسے وہ اس کے لیے ممکنات میں سے ہو ان کے اوپر عمل کرے. پرس شاہ شما و پاسہ خائے آیت اللہ بہجت، آپ کے سوال اور آیت اللہ بہجت کے جوابات کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ چیزیں بتائی. مشکلات کے حل کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا. ایک سوال ان سے پوچھا گیا، ایک شخص بیماریوں اور مشکلات کا شکار ہو کر ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جادوگروں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر توجہ کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. نمازوں خصوصاً نماز فجر کو اول وقت میں پڑھیں. نماز فجر کے بعد دانے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر 70 دفعہ یا فتح ہو یا الفتح کو پڑھیں. اس کا ورد کریں، پھر 102 مرتبہ صلوات پڑھیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد.
آپ دنوں رات میں 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک لیں، اور جب بھی شدید فکری ناراحتی میں مبتلا ہوں، یعنی بہت پریشان ہوں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کو پڑھیں. اس وظیفے کو 40 دن تک پڑھیں گے، انشاءاللہ تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بڑا اچھا طریقہ بتایا. کسی جادوگروں، جادو ٹونے کرنے والے کے پاس نہ جائیں. آج کل اس کا بہت رجحان ہو گیا ہے، خواتین تو بہت ہی زیادہ اس کی طرف رغبت رکھتی ہیں. ہرگز ان دھوکے بازوں اور فریبیوں کے چکر میں گرفتار نہ ہوں. اور جو چیزیں سب ائمہ معصومین نے بتائی گئی ہیں، اس سے ہٹ کر تو کوئی بھی چیز بتائے گا، ہر وہ چیز جو اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے اس کو رد کرنا چاہیے. تو یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بتائی. اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس معاملے میں ذرا تھوڑے سے سختی دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا آپ کو واٹس ایپ یا مختلف ذرائع سے آپ کے پاس ایسے عملیات آئیں جس کا کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس، اچھا کہ کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا، ان اوتھینٹک قسم کی جو چیزیں، ان کے اوپر عملیات کے سلسلے میں عمل نہ کریں، خواہ کوئی اچھی چیز ہی کیوں نہ بتائی گئی. کہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ، اور کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، چھوڑ دیں پھر اس کو. مستند حوالہ ہو، کیونکہ یہ اذکار وغیرہ بھی یہ سب جب اتنے ہمارے پاس موجود ہیں مستند حوالوں کے ساتھ چیزیں، تو اسی کو کیوں نہ پڑھیں. جیسے لوگ عموماً یہ کنڈے وغیرہ میں لکڑہارے کا قصہ اور فلاں، تو جب اصل مستند آپ کے پاس واقعات معصومین موجود ہیں، جب آپ کے پاس مستند معجزات معصومین موجود ہیں، تو اس کے بجائے کسی خیالی اور اس طرح کے قصوں کو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، جس کا کہ نہ کوئی سورس ہمارے پاس ہے نہ کچھ ہے. تو اگر پڑھنا ہی ہے کسی کو، اول تو نیاز دینے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے کسی قصے کہانی کا. لیکن بالفرض اگر ہے کہ کوئی منت ونت مانی ہوئی ہے آپ نے کہ ہمیں آئیں، تو یہ منت مان لیں کہ کسی معتبر کتاب سے میں ائمہ معصومین کے واقعات پڑھوں گی. اس پہ بھی علماء کے استفتاءات موجود ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، یہ ایسی نظر صحیح ہے کہ میں کسی بھی معتبر کتاب سے ائمہ معصومین کے واقعات یا معجزات یا فضائل پڑھوں گی، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے خیالی قصوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو اسی طرح سے دعاؤں کا بھی معاملہ ہے.